أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمتها فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ معنی بھی الحمدللہ، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا اللہ تعالی. جاعل الملائکۃ، فرشتوں کو بنانے والا. رسلاً، پیغام رساں، پیغام لے کے جانے والے. سفیر، قاصد. اولی اجنحۃ، پروں والے فرشتے. مثنا، دو دو. وثلاث، اور تین تین. ورباع، اور چار چار پروں والے. یزید، زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. فی الخلق ما یشاء، تخلیق میں جو بھی چاہتا ہے اور زیادہ فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس، جو بھی کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے. ما یفتح اللہ، اگر عطا کرے اللہ تعالیٰ للناس، لوگوں کے لیے. من رحمت، کوئی بھی رحمت. فلا ممسک لہا، تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. وما یمسک، اور جس چیز کو اللہ روک لے. فلا مرسل لہ، اسے کوئی چھوڑنے والا، آزاد کرنے والا، کوئی دینے والا نہیں ہے. من بعد ہی، اللہ کے بعد. وهو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے نہ عطا فرمائے. الحکیم، لیکن حکمت کے مطابق عطا بھی فرماتا ہے، روکتا بھی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. علیکم، جو تمہارے اوپر ہیں. هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق. یرزقکم من السماء، جو تم کو روزی دیتا ہو آسمان سے. والارض، اور زمین سے. لا الہ، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. اللہ، مگر وہی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کر دیں، آپ کو جھوٹا قرار دیں معاذ اللہ. تو پریشان نہیں ہونا. قد کذبت رسل من قبلک، قد یقیناً کذبت تکذیب کی گئی ہے، جھٹلایا گیا ہے. رسولوں کو من قبلک، آپ سے پہلے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تمام امور.
یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکہ دینے والا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدوً، دشمن ہے، فاتخذوہ عدوًا، تم اسے دشمن ہی کے مقام پہ سمجھو، فاتخذوہ عدوًا، تم اسے دشمن ہی کی حیثیت دو، تم بھی اسے دشمن بناؤ، انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے لشکر کو، لیکونوا، تاکہ ہو جائیں لوگ، من اصحاب السعیر، جہنم کے باسی، من اصحاب السعیر، آگ کے باسی، آگ والے، آگ میں رہنے والے، آگ کے اقدار، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب شدید، شدید، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر، اور اجر ہے، کبیر، بہت بڑا۔ سورۃ فاطر کا پہلا رکوع، سورت کا نام ہے فاطر۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الملائکہ۔ قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے دو دو نام ہیں، کچھ کے تین تین نام ہیں، کچھ کے پانچ پانچ نام ہیں، اور سورت فاتحہ کے تو بہت ہی زیادہ نام ہیں، ایک سورت کے کئی نام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ سورت فاطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو سورت فاطر کا نام سورۃ الملائکہ ہے۔ اس سورت کا نام سورت فاطر کیوں ہے؟ تو سورت فاطر اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی صفت فاطر بیان ہوئی ہے۔ اب فاطر، فاطرہ، اس کا معنی ہوتا ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو ایجاد کرنا، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کا کوئی ماڈل نہیں، کوئی سامپل نہیں، کوئی نمونہ نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی شبیہ نہیں، ایک پہلا ہی آئیڈیا کے ساتھ، بغیر کسی شبیہ ماڈل کے اور بغیر کسی اور رہنمائی کے کسی چیز کو تیار کر دینا، یہ فطر کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ اور مقام پر بھی اس کا ذکر فرمایا، اور اسی سے لفظ فطرت بھی ہے۔ یہ جو نیچر ہے نا، نیچر کو فطرت کہا گیا ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جو بھی نیچر ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، عجیب و غریب تخلیق ہے یہ۔ تو اس لیے سورت کا نام فاطر ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ ہے۔ اس میں ملائکہ کی اللہ رب العزت نے صفات بیان کی، ملائکہ کی تخلیق کے بارے میں فرمایا ہے، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ الملائکہ ہے۔ اور سورت فاطر عجیب مضمون ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، رسول اللہ کی رسالت بھی ہے، ماننے والوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے، نہ ماننے والوں کو فہمائش بھی ہے، شرک کی تردید بھی ہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی ہیں، مومنوں کو بشارتیں بھی دی گئی ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور بالخصوص آیت کا آغاز اللہ کی صفت خالقیت سے ہوا ہے، تو سورت میں جامع طور پر یہ پوری سورت میں نظر آتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یہ پوری سورت کے اندر جامع طور پہ نظر آتا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ، یہ قرآن مجید میں یہ جملہ الحمدللہ 5 سورتوں کے شروع میں آیا ہے، یہ 5ویں ہے۔ اچھا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام کلمات اللہ کے، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ پھر فرمایا جاعل الملائکۃ رسلاً، اللہ نے بنایا ہے فرشتوں کو پیغام رسان۔ فرشتے، ملائکہ، ملک کی جمع ہے ملائکہ، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور ملائکہ پر یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں۔
یہ ایمان لانا اس لیے ضروری ہے، اللہ کی تو بہت ساری مخلوقات ہیں، باقی مخلوقات پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، لیکن فرشتوں پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، اس لیے کہ مشرکین نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جس طرح بیٹیاں باپ کو مجبور کر دیتی ہیں، اس طرح فرشتے بھی محبت کے ساتھ اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں۔ تو اس کی تردید کی ہے کہ اللہ کسی کے سامنے مجبور ہونے والی ذات نہیں ہے۔ جی، جاعل الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کے اور بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن رسولن، پہلا کام، بڑا کام، عظمت والا جو کام ان کا ہے، جس کام کی وجہ سے ان کا منصب اور ان کی عزت اور عظمت ہے، وہ کام جو ہے پیغام لانا ہے رسولوں کے پاس، اور پیغام لانے والے حضرت جبرائیل امین ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین کے پروٹوکول میں اترنے والے سب کا ذکر کر دیا۔ اب فرمایا وہ فرشتے پروں والے ہیں، فرشتوں کے پر بھی، فرشتے اڑتے ہیں زمین سے لے کر وہ عرش تک جاتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، سارے آسمانوں کو عبور کر کے اوپر جاتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتے ہیں، تو پروں سے اڑ کے جاتے ہیں۔ تو ان کے پر کیسے ہیں؟ فرمایا مسنا، دو دو پروں والے بھی ہیں، ثلاثہ، تین تین پروں والے بھی ہیں، رباع، چار چار پروں والے بھی ہیں۔ اچھا، یہ مسنا، ثلاثہ و رباع، ان کو کہتے ہیں اسماء معدولہ۔ اصل میں لفظ تھا اسنین، 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 اسنین کو مسنا بنا دیا۔ پھر لفظ تھا سلاستن، سلاستن، اس کو ثلاث بنا دیا۔ پھر لفظ تھا اربعن، اربعن، اربعتن، اربعتن، اس کو رباع بنا لیا۔ اچھا، عربی زبان کے اندر مسنا، ثلاثہ، رباع کے بعد اسماء معدولہ استعمال ہی نہیں ہوئے۔ ایک زبردست نقطہ آ رہا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے پروں کو چاہتے ہیں زیادہ بھی کر دیتے ہیں، چار ہی نہیں، زیادہ بھی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے۔ حدیث صحیح ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصل حالت میں دیکھا ہے، فرشتے کو اصل حالت میں دیکھا، تو 600 پر تھے ان کے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے پروں میں اضافہ بھی فرما دیں۔ معلوم ہوا کبھی کسی وقت ضرورت ہو تو یہ 600 پر 6000 پر بھی ہو سکتے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی تھی ان میں بھی اضافہ فرما رہے ہیں، یہ معنی بھی ہے، دونوں ہیں۔ اب یہاں ایک جگہ پہ رکتے ہیں، سورۃ نساء کی آیت ہے، سورۃ نساء کی آیت ہے، سورۃ نساء کے آغاز میں، چوتھا پارہ ہے، میرے پاس صفحہ 71 ہے، آیت نمبر 3 ہے، مل گئی جی، صفحہ 71 پہ آیت نمبر 3 ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کے اندر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، باقی عورتوں سے تم نکاح کرو، مثنا 2 بیویاں رکھو، ثلاثہ 3 بیویاں رکھو، ورباع اور 4 بیویاں رکھو۔ یہی مسنا و ثلاثہ ذرا اس آیت میں دیکھو، مسنا و ثلاثہ و رباع، اس کے بعد لفظ یزید فی الخلق ما یشاء، معلوم ہوا کہ 4 سے زائد پر پیدا کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن یہاں آ کر دیکھو تو مسنا و ثلاثہ و رباع کے بعد یزیدو کا لفظ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ 4 ہی بیویاں، تم 5 نہیں کر سکتے ہو۔ استدلال سمجھے ہو؟ یہ ایک استدلال ہے کہ وہاں پر یزیدو کا لفظ نہیں، یہاں پر، وہاں پر ہے اور یہاں پر نہیں، سورۃ نساء میں نہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، مسنا و ثلاثہ و رباع، رباع کے بعد خماس، سداس، یہ عربی لغت میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پر ضرورت تھی کہ زیادہ پروں کو بتایا جائے تو اس کے لیے مستقل کلام لایا یزید ما یشاء، یزید فی الخلق ما یشاء، لیکن نکاح کے معاملے میں ضرورت نہیں تھی 4 سے زائد کی، وہاں پہ کلام زائد نہیں لایا ہے، مستقل کلام نہیں لایا ہے۔ اور جن بابوں کو تم کہتے ہو نا بابے تو شے ہی کوئی نہیں، یہ نکتے ان بابوں کے نکالے ہوئے ہیں، ان کی ساری زندگی دین میں وقف ہو گئی، کنووں میں بیٹھ کر وہ کتابیں لکھتے رہے، اور آج کا ایک ناچا اٹھ کے کہتا ہے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، تھانوی نے تو یہ لکھا تھا، چشتی نے تو یہ لکھا تھا، اس نے یہ لکھا تھا، امام احمد بن حنبل تو ایسا تھا، ابو حنیفہ کو تو حدیث ہی یاد نہیں تھی۔ شرم نہیں آتی ہے،
عجیب عجیب نقطے. اچھا میں آگے ایک نقطے پہ میں رکا ہوں پورے 2 ہفتے, ایک نقطے پہ میں رکا ہوں, آگے جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس, جس چیز کو اللہ تعالیٰ روک لے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھول دے, یفتح, ما یفتح اللہ للناس, جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھول دے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے, من رحمت, اپنی رحمت, فلا ممسک لہا, اسے کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک, جس کو روک لے, فلا مرسل لہو, اور اس کو کوئی بھی دینے والا نہیں ہے اللہ کے ما سوا. وہو العزیز الحکیم, وہ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور وہ روک دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ, یہ ما یفتح اللہ کی حافظ زیر کیسے آئی ہے؟ درجہ اولا میں نے پڑھا تو اس کے بعد میں شیخ الحدیث مولانا فرید احمد حقانی صاحب کے پاس صرف پڑھنے کے لیے چلا گیا. 40 دن میں دورہ صرف کر کے آیا تو ہمارے استاد محترم ہیں مولانا محمد سعید صاحب, انہوں نے مجھے پوچھا, ویسے ہی استاد ہیں ہمارے اور بڑے اچھے استاد ہیں, انہوں نے کہا آئیے ٹائم ضائع کرنے کو گئے تو ککڑی صرف آئی اسی چالیاں دیاڑے میں. میں نے کہا استاد جی بہت کچھ آئی ہے, وہ میرے صرف کے استاد بھی ہیں مولانا محمد سعید صاحب. تو انہوں نے کہا چل بتانا, ما یفتح اللہ للناس من رحمت, میں یفتح اللہ یہاں پہ یہ ہا پہ زیر کیوں آئی ہے, کس چیز نے ہا کو کسرہ دیا ہے؟ میں نے کہا جی التقاء ساکنین ہوا ہے, ہا بھی ساکن ہے, اور پھر لفظ اللہ کی حمزہ جو ہے یہ وصلی ہونے سے ساکن ہوئی, تو آگے جو لام تھا وہ بھی ساکن تھا, 2 ساکن جمع ہوئے. قانون ہے کہ 2 ساکن جمع ہو تو نہیں پڑھے جا سکتے, تو لہٰذا اس کو پڑھنے کے لیے پہلے ساکن کو حرکت زیر کی دی جاتی ہے, یہ قانون ہے, یہ قاعدہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں تک, تو یہ بتا کہ یہ اس فعل کو جزم کیسے آ گئی؟ میں نے کہا جی ما شرطیہ داخل ہے. کہنے لگے ماشاء اللہ. پھر مجھے کہنے لگے ما شرطیہ کی دلیل کیا ہے یہاں؟ میں نے کہا آگے فلا ممسکا پہ فا جزائیہ داخل ہے, یہ ہے, یہ داخل ہے. تو خوش ہوئے بہت زیادہ, اور مجھے کہنے لگے آئندہ بھی جانا پڑھنے کے لیے. پھر میں آئندہ سال بھی گیا استاد محترم کے پاس پڑھنے کے لیے, اور میں نے پھر ان کے پاس دورہ صرف کیا. اب یہ ایک زیر جو آئی ہے نا, اس زیر کا جو معنی جو کیا ہے سب نے, وہ معنی سب نے یہی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کھول دے, اردو زبان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے, میں معنی یہ کر رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روک دے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا. میں دیکھ رہا تھا کہ اردو کے تراجم میں جو کا معنی اگر کسی نے کیا یا نہیں کیا, میں نے ساری تراجم دیکھے, اگر معنی کسی نے بھی نہیں کیا, سب نے معنی جو کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اردو میں لفظ جو بھی شرطیہ ہے, جو آئے گا تو پائے گا. ہاں جو بھی شرطیہ ہے, لفظ اگر ہی شرط کے لیے نہیں, جو بھی شرطیہ ہے. اچھا پھر اس کے اندر ایک اور نقطہ جس کو میں تلاش کرتا رہا کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کو عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت لفظ استعمال کرتے ہیں فلا ممسک لہا, اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہاں ضمیر مؤنث ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روکتے ہیں تو اس کے لیے لفظ فلا مرسل لہو, ہو ضمیر مذکر ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت مجھے نہیں ملی. میں نے بہت ساری تفسیریں دیکھی کہ کچھ خاص حکمت یہاں ہے. البتہ قاعدے کے اعتبار سے تو ما جو ہے اس کے لیے ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں جو ہیں وہ ان کا اعادہ کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے یہ بات پوری سے لنگ گئی ہے, چلنے دیں. وہو العزیز الحکیم. جی اچھا, ما یفتح اللہ للناس من رحمتن, رحمتن کی مناسبت سے فلا ممسک لہا آیا ہے, اور وما یمسک یہ ما کی مناسبت سے فلا مرسل لہو آیا. ماشاءاللہ ایک نقطہ تو مل گیا کہ پہلی میں رحمتن کا ذکر ہے, اس کی مناسبت سے ہا آیا ہے, جبکہ دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ رحمتن کا ذکر ظاہری نہیں, تو ظاہری نہیں ہے تو ضمیر مذکر کی لائی گئی ہے کیونکہ ضمیر مذکر عام ہوتی ہے. لیکن اس میں کچھ خاص حکمتیں اور بھی پوشیدہ ہیں جو تفسیر اشاری میں مل سکتی ہیں.
ما यफ्ताहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन, इसी रहमतिन का लिहाज करके लहा आया है, वैसे माँ का लिहाज करके भी लहा आ सकता है। फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू, उसे कोई देने वाला नहीं मिन बादी वहुवल अजीजुल हकीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करते रहा करो उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर की हैं। एक तो उमूमी नेमतें, अल्लाह की उमूमी नेमतों को याद करना है, एक खुसूसी नेमतें जो हर इंसान पे अलग ही होती है, हर इंसान पे। मसलन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने वालिद मोहतरम के साथ, अल्लाह का कितना करम हुआ, अल्लाह ने मुझे जेल से भी निकाला है। तज़किरा यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब इंसान अपने ऊपर अल्लाह ताला के फजल और करम का अपने ऊपर जिक्र करता रहे, अपने आप से करता रहे, मेरे रब का मेरे साथ ये करम भी है, ये करम भी है, ये फजल भी है, ये फजल भी है। जितना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है ना, वो अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक हमारे लिए वही बेहतर है। अच्छा लोगों, याद करते रहा करो अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर की हैं। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हू। हमारे खुतबे में एक आयत ये शामिल होती है, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और भी माबूद है, यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, जो तुमको रोजी देता है जमीन और आसमान से। नहीं नहीं नहीं, ला इलाहा, ना तो कोई खालिक है ना तो कोई राज़िक है, इल्लाहू, वही खालिक और राज़िक है। जब वही खालिक और राज़िक है, फन्ना तुफकून, तुम कहाँ भटके जा रहे हो। व इन युकज़्ज़िबूका फक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, अकीदा तौहीद बयान हो तो जुड़ के साथ अकीदा रिसालत आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह यही मसला बयान कर रहा हूँ, लोग मानते नहीं हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली दी है, मेरे हबीब परेशान ना होना, लोग अगर आपकी बात को नहीं मानते तो पहले नबियों की भी नहीं मानी। हर नबी के साथ ये हुआ है, हर दाई हक जो हक बात करेगा अक्सरियत नहीं मानेगी, अक्सरियत नहीं मानेगी। जहां अक्सरियत के चर्चे हो ना तो समझो मामला कोई क्लियर नहीं है। एक पीर साहब तशरीफ लाए, हमें भी कुछ लोगों ने उनके फजाइल बताए। वो जी इतने बड़े पीर हैं, वो फलां खान साहब भी उनके मुरीद हो गए, फलां एमएनए भी उनका मुरीद हो गया जी, फलां एमपीए भी उनका मुरीद हो गया। वाह यार, खान और एमपीए और एमएनए को क्या पता है अल्लाह वालों के राज़ो न्याज क्या होते हैं। तुम कहो मौलाना फैजुल बारी मुरीद हो गया तो मानू, मौलाना फारूक सईदी मुरीद हो गया तो मानू, किसी तुम कहो फला वलीउल्लाह उसका मुरीद हो गया तो माने। आजकल किसी आलिम रब्बानी या किसी पीर की करामत सबसे बड़ी ये होती है कि फला बिजनेसमैन उसका मुरीद है। हजरत शेखुल हिंद माल्टा की जेल में थे, उनको उनके मुरीद ने खत लिखा। हजरत कुछ लोग तो थोड़ी बहुत अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो अकीदत का इजहार तो दूर की बात है, वो हमारा असल मकाम भी नहीं समझते हैं। तो हजरत शेखुल हिंद ने जो जवाब लिखा ना, मज़ा ही आ गया। मैं रात को तन्हाई में पढ़ रहा था ना, मैंने ये जवाब पढ़ा तो मैं अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया और मुझे पसीना आ गया। शेखुल हिंद ने लिखा, अपना काम करते रहो, लोगों का कोई मेयार नहीं। अपना काम करते रहो, लोगों का कोई मेयार नहीं है। लोगों की अकीदत को भी कोई वक़्त ना दो, लोगों की मुखालफत को भी कोई वैल्यू ना दो। तुम अपना ताल्लुक सिर्फ रब से रखो, वहां मेयार होना चाहिए। अवाम में क्या मेयार होता है। वहीं युकज़्ज़िबुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अर्शों से फरमाते हैं मेरा हबीब परेशान ना होना। अगर लोग आपकी तकजीब करते हैं तो आपसे पहले नबियों के साथ भी यही हुआ है। फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी रसूलों की तकजीब हुई है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम उमूर लौट के अल्लाह के पास जाते हैं। या अय्युहन्नास, सुनो लोगो, इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है, ये यकीन होना चाहिए। इन्ना वादल्लाहि हक़, क़यामत बरहक, जन्नत जहन्नम बरहक, हशर बरहक, मीज़ान बरहक, सिरात बरहक, जन्नतें सारी बरहक, अल्लाह का दीदार बरहक। इन्ना वादल्लाहि हक़,
ہمیں اپنی سانسوں کے چلنے پہ اتنا یقین نہیں جتنا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا۔ فلا تغرنکم، نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، نہ سبز باغ دکھائیں تمہیں، نہ غفلت میں ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ سب اچھے کی رپورٹ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، موت تو لوگوں پہ آتی ہے، حادثے تو لوگوں کے ہوتے ہیں، نقصان تو لوگوں کے ہوتے ہیں، میں تو سارا ٹھیک جا رہا ہوں، میں تو گناہ بھی نہیں کر رہا ہوں، فلا میرے ساتھ اللہ بھی راضی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو اللہ کی ذات کے بارے میں دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ غرور بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایک ہوتا ہے الغرور، ایک ہوتا ہے غرور۔ غین پہ پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، غین پہ پیش ہو، غرور۔ فلاں بندے میں بڑا غرور ہے جی، یہ جملہ۔ اور غرور غین پر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے شیطان، سب سے زیادہ تکبر کرنے والا۔ اچھا، تکبر بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا میں بڑا اہم ہوں، میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا، ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے میں تو یہ دھوکہ ہے، اسی لیے اس کو تکبر کو غرور کہا گیا ہے۔ بندہ نرگسیت کا شکار ہو جائے، نرگسیت کا شکار ہونا ایک غرور ہے، بندہ اپنے متعلق دھوکے میں رہتا ہے۔ اور غرور سب سے زیادہ دھوکہ باز، شیطان کا ایک نام غرور ہے، سب سے زیادہ دھوکہ باز جو ہے وہ شیطان ہے۔ غرور غین کی پیش کے ساتھ، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ افتخذوہ عدوا، لفظی معنی ہے تم بھی پکڑ لو اس کو دشمن بنا کر، تم بھی اس کو دشمن پکڑو، یہ لفظی معنی ہے۔ افتخذوہ عدوا کا پتہ ہے باماورہ معنی کیا بنے گا؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ ویسے دشمنی بندہ شیطان سے کر لے تو مزہ آ جاتا ہے۔ شیطان سے دشمنی کیا ہے؟ ہر گناہ سے نفرت، شیطان سے دشمنی۔ انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے لشکر بلاتا ہے، اس کے لشکر بھی ہیں، شیطان کے لشکر بھی ہیں، شیطان کے لشکر بھی ہیں، اور اللہ کے بھی لشکر ہیں۔ اللہ اپنے لشکروں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یا اللہ اپنے غائبانہ لشکروں سے ہماری مدد فرما، اپنی دعا میں یہ جملے لائے کر، اللہ اپنی غائبانہ قوتوں سے ہماری مدد فرما۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لشکر بلاتا ہے۔ شیطان کے لشکری انسان بھی ہیں، تلاش کریں نا دنیا میں کتنے لشکری انسان شیطان کے لشکری، شیطان کے ایجنٹ، شیطان کے ہرکارے کتنے ہیں دنیا میں۔ اچھا، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ لشکری بھی اور ماننے والے سارے، یکونو کی ضمیر دونوں کی طرف جا رہی ہے، جن کو وہ ورغلاتا ہے وہ سب من اصحاب السعیر، آگ والے ہوں، آگ کے بستی والے ہوں، جہنم کے مستحق ہوں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کی محفل جمی 30 منٹ میں، سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا تو قرآن سمجھنے کی کوشش کے ثواب میں تو شریک ہوئے، قرآن کے درس میں شریک ہوئے، قرآن کے مجلس میں بیٹھے۔ اللہ جس طرح اس مسجد میں ہم جمع ہیں، ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی جمع فرما۔